کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سروں پر پھیلا یہ نیلگوں آسمان محض ایک خالی جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتا اور حیرت انگیز نظام ہے؟ ایک ایسا نظام جسے قرآن حکیم السماء ذات الرج یعنی لوٹانے والے آسمان سے تعبیر کرتا ہے۔ آج ہم اس کے ایسے گہرے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی عقل کو دنگ کر دیں گے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا ایک نیا پہلو دکھائیں گے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری فضا میں آکسیجن کا تناسب بالکل 21% پر کیوں برقرار ہے؟ اگر یہ 25% سے زیادہ ہو جائے تو جنگلات میں خود بخود آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور اگر یہ 15% سے کم ہو جائے تو زندگی کا سانس لینا محال ہو جائے گا۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ اربوں سال سے یہ تناسب ایک سوئی کی نوک پر قائم ہے۔ حالانکہ اربوں جاندار مسلسل آکسیجن استعمال کر رہے ہیں اور پودے اسے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ تدبیر ہے جو زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ کیا کوئی اندھی قوت اتنی باریک بین سے توازن قائم رکھ سکتی ہے؟ ہماری فضا میں اوزون کی تہ جو سورج کی مہلک بالائے بنفشی شعاعوں کو جذب کرتی ہے، مسلسل بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہے۔ یہ ایک متحرک ڈھال ہے جو ہر لمحہ خود کو مرمت کرتی ہے۔ اگر اسے سکوڑ دیا جائے تو یہ محض چند ملی میٹر موٹی ہوگی، لیکن یہ ہر سال اربوں ٹن آکسیجن کو اوزون میں بدل کر اور پھر واپس آکسیجن میں تبدیل کر کے اپنی حفاظت یقینی بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا خودکار مرمتی نظام ہے جو زندگی کو تابکاری سے بچاتا ہے۔ کیا یہ محض کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہے یا ایک عظیم ڈیزائنر کی منصوبہ بندی؟ زمین کا مقناطیسی میدان جو فضا سے بھی پرے پھیلا ہوا ہے، سورج سے آنے والے خطرناک شمسی طوفانوں اور چارج شدہ ذرات کو زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ ڈھال ہے جو ہماری فضا کو خلا میں بکھرنے سے بچاتی ہے اور زندگی کو تباہ کن تبکاری سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ میدان اربوں ٹن شمسی ہوا کو ہر سیکنڈ موڑ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زمین کے پاس ایسا مقناطیسی میدان ہے؟ ہماری فضا میں موجود آئونوسفیئر کی تہیں ریڈیو لہروں کو زمین پر واپس منعکس کرتی ہیں، جس سے دنیا بھر میں مواصلات ممکن ہوتی ہیں۔ یہ تہیں دن اور رات کے وقت اپنی ساخت بدلتی ہیں تاکہ منتخلف فریکوینسی کی لہروں کو مؤثر طریقے سے واپس لوٹا سکیں۔ یہ لوٹانے والے آسمان کی ایک عملی مثال ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ فضا میں ایسی تہیں ہیں جو ہماری مواصلات کو ممکن بناتی ہیں؟ فضا میں ہائیڈروکسل ریڈیکل نامی ایک قدرتی ڈٹرجنٹ موجود ہے۔ یہ انتہائی رد عمل والا مالیکیول فضا میں موجود زیادہ تر آلودگیوں اور زہریلی گیسز کو توڑ کر صاف کرتا ہے، جیسے میتھین اور کاربن مونوکسائیڈ۔ یہ ایک خودکار صفائی کا نظام ہے جو ہماری ہوا کو مسلسل صاف رکھتا ہے۔ کیا کوئی اندھا عمل اتنا پیچیدہ اور مؤثر خودکار صفائی کا نظام بنا سکتا ہے؟ زمین پر سمندری سطح پر ہوا کا دباؤ، ایک ایٹماسفیئر، زندگی کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہ دباؤ پانی کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلنے اور 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر جمانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے خون کے دباؤ کو بھی متوازن رکھتا ہے اور ہمارے خلیات کو پھٹنے یا سکڑنے سے بچاتا ہے۔ اس میں ذرا سی تبدیلی بھی زندگی کے لیے تباہ کن ہوگی۔ یہ کتنا حیران انگیز توازن ہے! کیا یہ اتفاقی طور پر اتنا درست ہے؟ فضا میں موجود آبی بخارات اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسیں ایک نازک گرین ہاؤس اثر پیدا کرتی ہیں جو زمین کو منجمد ہونے سے بچاتا ہے۔ ان گیسوں کی وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے بجائے 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اگر یہ گیسیں نہ ہوتی تو زمین ایک برف کا گولا ہوتی، اور اگر یہ بہت زیادہ ہوتی تو یہ ایک تندور بن جاتی۔ یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے جو زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ فضا میں موجود دھول کے ذرات ایروسولز بادلوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ذرات پانی کے بخارات کے لیے تکثیف کے مرکز کنڈنسیشن نیوکلیائی کا کام کرتے ہیں، جن کے بغیر بادل نہیں بن سکتے اور بارش کا نظام ترہم برہم ہو جاتا۔
یہ اربوں چھوٹے ذرات صحراؤں، سمندروں اور حتیٰ کہ پودوں سے آتے ہیں، ہر ایک بارش کے قطرے کا ممکن بیج۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ فضا میں یہ ضروری ذرات موجود ہیں؟ فضا میں موجود میسوسفیر کی پرت جو زمین سے 50 سے 85 کلومیٹر اوپر ہے، زیادہ تر شہاب ثاقب کو زمین تک پہنچنے سے پہلے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ روزانہ اربوں شہاب ثاقب ہماری فضا میں داخل ہوتے ہیں اور یہ پرت ہمیں ان کی تباہی کاریوں سے بچاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی حفاظتی ڈھال ہے جو ہمیں خلا سے آنے والے پتھروں کی بارش سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیا یہ محض اضطراب ہے کہ ہماری فضا میں یہ حفاظتی پرت موجود ہے؟ فضا میں روشنی اور ریڈیو لہروں کے لیے مخصوص کھڑکیاں ایٹماسفیرک ونڈوز موجود ہیں۔ یہ کھڑکیاں سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے دیتی ہیں، جو فوٹوسنتھسس اور ہماری بینائی کے لیے ضروری ہے، جبکہ زیادہ تر نقصان دہ تباہ کاری کو روکتی ہیں۔ اسی طرح ریڈیو لہروں کی ایک مخصوص رینج کے لیے بھی کھڑکیاں ہیں، جو مواصلات کے لیے اہم ہیں۔ اگر فضا ہر قسم کی شعاؤں کے لیے شفاف ہوتی تو ہم زندہ نہ رہتے۔ یہ ایک ذہین انتخاب ہے۔ زمین کے گرد ٹروپوسفیئر میں موجود ہیڈلے، فیرل اور پولر سیلز نامی ہوا کے بڑے گردشی نظام گرمی اور نمی کو عالمی سطح پر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ نظام خط استوا سے قطبین تک توانائی منتقل کرتے ہیں، جس سے شدید درجہ حرارت کے فرق کو روکا جاتا ہے اور قابل رہائش علاقے برقرار رہتے ہیں۔ یہ بے ترتیب نہیں بلکہ مستحکم اور پیش قیاسی کے قابل نظام ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ نظام اتنے منظم ہے؟ فضا کا ایک اور لٹانے والا پہلو پانی کا چکر ہے۔ ہر سیکنڈ لاکھوں ٹن پانی سمندروں اور زمین سے بخارات بن کر فضا میں جاتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور پھر بارش، برف یا شبنم کی صورت میں واپس زمین پر آتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو پانی کو صاف کرتا ہے اور اسے پوری دنیا میں تقسیم کرتا ہے، زندگی کو سیراب کرتا ہے۔ یہ ایک بے مثال ہائیڈرولک انجینئرنگ کا نظام ہے۔ تھرموسفیئر کی پرت جو زمین سے 80 سے 600 کلومیٹر اوپر ہے کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ گرم محسوس نہیں ہوتی کیونکہ یہاں مالیکیولز کی کثافت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ پرت سورج کی شدید توانائی کو ضبط کرتی ہے اور اسے نچلی تہوں تک مؤثر طریقے سے منتقل ہونے سے روکتی ہے، یوں زمین کو ٹپنے سے بچاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی ہیٹ سنک کا کام کرتی ہے۔ فضا میں موجود ہوا کا دباؤ کا معمولی فرق ہی ہواؤں کو جنم دیتا ہے۔ یہ ہوائیں موسموں کو تبدیل کرتی ہیں، پودوں کے بیجوں کو پھیلا کر زندگی کو وسعت دیتی ہیں اور سمندری دھاروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ محض 1 ملی بار کا دباؤ کا فرق بھی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر قابل ذکر ہوا پیدا کر سکتا ہے۔ یہ فضا کی حساسیت اور توانائی کے عدم توازن کے تحت اس کی رد عمل کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ کائناتی شعاؤں سے تحفظ۔ ہماری فضا خاص طور پر اس کی اوپری تہیں خطرناک کائناتی شعاؤں کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ یہ شعائیں اگر زمین کی سطح تک پہنچ جائیں تو زندگی کے لیے شدید جینیاتی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ فضا کے مالیکیولز ان شعاؤں سے تعامل کرتے ہیں، ان کی انرجی کو سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی منتشر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی حفاظتی نظام ہے جو ہمیں خلا کی مہلک تبکاری سے بچاتا ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام باریک بینیاں، یہ تمام توازن اور یہ تمام خودکار نظام کیا محض اتفاق کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بے شعور اندھی قوت نے اتنے پیچیدہ، باہم مربوط اور زندگی کے لیے ناگزیر نظاموں کو خود بخود تخلیق کر لیا ہو؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر عمل کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب ہم فضا کے ان حیرت انگیز خواص کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ، ایک حساب سے اور ایک حکمت کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فضا میں آکسیجن کے تناسب کی دقیق پختگی، اوزون کی تہ کا خودکار مرمتی نظام، مقناطیسی ڈھال کی موجودگی، آئونوسفیئر کی ریڈیو لہریں لوٹانے کی صلاحیت
اور ہائیڈروکسل ریڈیکل کا صفائی کا نظام، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محض قدرتی انتخاب یا حادثاتی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ یہ نظام اتنے پیچیدہ اور باہم مربوط ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ ریاضیاتی طور پر بھی اتنے سارے عوامل کا ایک ساتھ اتفاقی طور پر زندگی کے لیے موزوں ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تمام نشانیاں، آسمان کا ہر ذرہ، ہر پرت، ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی عظمت پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نشانیوں میں چھپے پیغام کو سمجھیں۔ یہ آسمان جو ہمیں ہر لمحہ زندگی بخش رہا ہے، در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ اس کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ آسمان کا ہر ذرہ، ہر پرت، ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی عظمت پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نشانیوں میں چھپے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کی تخلیق میں اس کے عجائب مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔